تھک گئے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر حضرات علماء اکرام، اکابرین جمعیت علماء اسلام، زعماء ملت اور میرے غیرت مند، جرأت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، آج کے اس عظیم الشان فقید المثال تحفظ ختم نبوت جلسہ عام میں شرکت اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. اس پی ایس کے عہدیداران کو، ضلعی جماعت کو اور بالخصوص اس یونین کونسل کے عہدیداران کو اس زبردست اور کامیاب اجتماع کے انعقاد پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. گزشتہ 15-17 دن سے کراچی میں ہوں.
مفتی عبدالحق عثمانی صاحب نے 2 دن کا تو ذکر کیا، اگر میرے 15 دن کے سفر کا ذکر کر لیتے تو شاید تھکاوٹ کم ہو جاتی، اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو 9 بجے چھٹی دے دیں گے۔ ہر روز پچھلے 15 دن سے روزانہ 20-25 پروگرام اٹینڈ کر رہا ہوں۔ آپ کے پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد یہ بھی گھر سو جائیں گے، آپ بھی گھر سو جائیں گے، لیکن میں نے کل انشاءاللہ جمعہ لاڑکانہ میں پڑھانا ہے۔ کل رات کو رتو ڈیروں میں سیرت کے پروگرام میں شرکت کرنی ہے۔ ہفتے والے دن انشاءاللہ گھوٹکی کے جلسے میں شرکت کرنی ہے۔ رات کو خیرپور کے جلسے میں شرکت کرنی ہے۔ اتوار کے دن کو لاڑکانہ کے مضافات میں اور رات کو نوشہر و فیروز کے جلسے میں شرکت کرنی ہے۔ پھر پیر کو اور منگل کو ضلع سینٹرل کے ایک دن کے 20-20 پروگرام بھگتانے ہیں، اور بدھ کو اسلام آباد کے اجلاس میں شرکت کرنی ہے۔ جمعرات کو پھر مجھے واپس سکھر پہنچنا ہوگا، جمعہ لاڑکانہ پڑھانا ہوگا، پھر اگلے جمعے کے بعد آنے والے ہفتہ اور اتوار کو ضلع شرقی کراچی کے جلسوں کو بھگتانا ہوگا۔ اس شیڈول میں تو ان کو میرے حال پر رحم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور آج مجھے مفتی سعود افضل حالیجوی صاحب نے فون کیا اور اس نے کہا کہ ایک بات کہوں، ناراض مت ہونا۔ میں نے کہا ضرور کہو۔ کہتے جو کچھ تم کر رہے ہو اسلام میں اس کی کوئی اجازت، کوئی گنجائش نہیں ہے، غلط کر رہے ہو، اپنی طبیعت کا خیال رکھو۔ ابھی بھی ہسپتال سے آ رہا ہوں، مغرب کے بعد پروگرام کیا ہے، ہسپتال گیا ہوں، وہاں سے پھر یہاں آیا۔ لیکن اللہ ان کو ہدایت دے، مولویوں کو کون سمجھائے ان کو، مجھ سے تو سمجھنے سے میں تو سمجھا کے تھک گیا ہوں۔ عزیزان مکرم، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا والد شہید کے بعد کہ کراچی کے گلی اور کوچوں میں، کراچی کے چوک اور چوراہوں پر بھی جمعیت علماء اسی طرح پھلے اور پھولے، جس طرح اندرون سندھ کے اندر جمعیت نے ترقی کی ہے۔ آج آپ کا یہ جلسہ جہاں میری تھکاوٹ اتار رہا ہے، وہاں اس بات کی خمازی کر رہا ہے کہ کراچی کے مالکی کے دعوے کرنے والوں، تمہاری مالکی دفن ہو چکی ہے، اور کراچی کی مالکی یہ داڑھی اور پگڑی والے کریں گے انشاءاللہ۔ عزیزان مکرم، تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے آج کا پروگرام معنون ہے۔ میں ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے عشاقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسٹ میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ سرور کونین، سرکار دو عالم، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، بلند اور بالا قدر، رحمت کے سمندر، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ سرور کونین کو پیدا نہ فرماتے تو اللہ اس کائنات کو پیدا نہ کرتے۔ وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے شہید والد یوں فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی خلقی ہوئی پوری کائنات کو جمع کرو، نباتات کو جمع کرو، بلدات کو جمع کرو، حور و فلک کو جمع کرو، یہ پیر جمع کرو، یہ فقیر جمع کرو، یہ ملا اور مولوی جمع کرو، یہ جن اور انس جمع کرو، یہ زمین اور آسمان جمع کرو، پوری کائنات کو جمع کرو، کوئی مائی کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور کا شان سب سے اعلیٰ اور اتم ہے۔ حضور پر نبوت ختم ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اگر کوئی ختم نبوت کے بعد کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ نبی نہیں ہے، وہ جوتوں کے لائق ہے۔ اور یہ نبی ہوتے ہیں، ایسے نبی ہوتے ہیں۔ خود لکھتا ہے کہ ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا، ایک میں استنجا والے پتھر ہوتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کبھی گڑ کی جگہ پر استنجا والے پتھر کھا جاتا تھا۔ جو استنجا والے ڈھیلے کھا جائے، جو اپنی رہنمائی گڑ اور پتھر میں نہیں کر سکتا، جو اپنی رہنمائی گڑ اور مٹی کے ڈھیلے میں نہیں کر سکتا، وہ قوم کی نبی بن کر رہنمائی کرے گا۔ لعنت ہو ایسے جھوٹے پر۔ کبھی کہا کہ مسیح موعود ہوں، کبھی کہا کہ محمد ہوں، کبھی کہا کہ احمد ہوں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ آخر میں لکھا، سنیں ناراض مت ہوئیے گا، بہت بھاری لفظ عرض کر رہا ہوں علماء سے معذرت چاہتے ہوئے، خود لکھا ہے اس نے۔ آخر میں لکھا ہے، کبھی لکھا کہ نبی ہوں، کبھی مسیح ہوں، کبھی موعود ہوں، کبھی کیا ہوں، کبھی کیا ہوں، کبھی کیا۔ آخر میں لکھتا ہے کہ اس مقام پر پہنچا ہوں کہ اللہ نے میرے ساتھ رات گزاری ہے۔ سنیں، استغفر اللہ تو پڑھنی چاہیے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئے گا، یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، تم بھی کبھی وزیر نبی بنتا ہے؟ سندھی سمجھ گئے ہیں میری بات کو۔ تم بھی کرے نبی تھیندو آجا۔ معافی چاہتا ہوں، لیکن یہی اس پر مستاق ہے۔ خود لکھا ہے اس نے، خود لکھا ہے، اللہ کے ساتھ اللہ نے میرے ساتھ ہم بستری کی ہے۔ انبیاء وہ پاک اور صاف ذات ہے جن کا اللہ نے خود انتخاب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ کوئی ملعون نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کوئی اس جھوٹے نبی کا پیروکار بنے گا، سن لو ہمیں اپنے مد مقابل پائے گا۔ ہم جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا بھی مقابلہ کریں گے تو اس کے پیروکاروں کا بھی مقابلہ کریں گے۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ ہم ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے۔ مجاہد بولیں، مجاور نہ بولیں۔ ختم نبوت کے دیوانے اور پروانے بولیں۔ ہم ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، ناموس رسالت کی چوکیداری کریں گے۔ ہم ختم نبوت کے دشمنوں سے میدان میں بھی لڑیں گے، انشاءاللہ ان سے جنگلوں میں بھی لڑیں گے۔ جہاں جہاں ختم نبوت کا دشمن سامنے آیا، ختم نبوت کے چوکیدار بنتے ہوئے ختم نبوت کے دشمنوں کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
اور کیوں ختم نبوت کی چوکیداری نہ کریں؟ وہ امیر شریعت حافظ منیر کہاں گیا؟ بھاگ گیا اپنی نعت میں۔ سید امین گیلانی کا آخری شعر جب اس نے پڑھا، امین گیلانی کہتا ہے کہ مجھے کیوں غم ہو جب میرے پاس عطا اللہ شاہ بخاری جیسے لوگ ہوں۔ وہ امیر شریعت اور ختم نبوت کے متوالوں سنو، وہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جس کے لیے قاری حنیف ملتانی نے کہا، میں نے تو قاری حنیف کو نہیں دیکھا، تقریریں سنی، ان بزرگوں نے دیکھا ہوگا۔ قاری حنیف ملتانی وہی جو نابینا تھا، میں نے اس کی تقریر سنی۔ قاری حنیف نے کہا کہ میں حج یا عمرے کے لیے سعودی عرب گیا اور وہاں مولانا مکی صاحب مجھے ملے۔ اب جو مولانا مکی ہیں ان کے والد، اب جو مولانا مکی ہیں جو حرم میں درس دیتے ہیں ان کے والد، قاری حنیف نے کہا کہ مجھے مولانا مکی ملے۔ مولانا مکی نے کہا حنیف خواب سناؤں؟ میں نے کہا حضرت سنائے۔ کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف چل رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جناب آدم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جناب نوح کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جناب عیسیٰ جناب موسیٰ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ انبیاء کے ساتھ عطا اللہ شاہ بخاری بھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ مولانا مکی صاحب فرماتے ہیں حنیف جب میں نے دیکھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری انبیاء کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے تو میں نے عطا اللہ کو بازو سے پکڑا۔ میں نے کہا عطا اللہ رک تو جا، ذرا بات تو سن لے۔ کہا چھوڑ دے، مجھے طواف کرنے دے۔ میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا، میرے سوال کا جواب دے۔ اس نے کہا پوچھ، کیا پوچھتے ہو؟ میں نے کہا یہ رتبہ کیسے ملا، یہ مقام کیسے ملا، یہ کیسے انبیاء کے ساتھ کعبۃ اللہ کے طواف کی سعادت ملی؟ تو امیر شریعت نے فرمایا کہ مکی سننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ نے مجھے کہا پوری زندگی ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتے آئے ہو، پوری زندگی ختم نبوت کی چوکیداری کر کے آئے ہو، میں رب کو تمہاری ختم نبوت کی چوکیداری اتنی بھا گئی ہے کہ جاؤ تمہیں انعام میں انبیاء کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف نصیب کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت۔ وہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جس کے لیے حضرت مولانا درخواست تھی رحمہ اللہ، کون سے درخواست تھی؟ کون سے درخواست تھی؟ حافظ الحدیث، آپ قرآن کے حافظ، وہ بخاری کا حافظ، حافظ الحدیث اور جمعیت کا امیر دل برداشتہ ہو گئے، دل شکستہ ہو گئے، خانپور کو چھوڑ دیا، ملک کو چھوڑ دیا، مدینہ منورہ پہنچے۔ ارادہ کیا، حضرت درخواستی نے ارادہ کیا کہ پوری بقیہ زندگی میں مدینہ منورہ میں گزاروں گا۔ جب اس ارادے سے مدینہ منورہ پہنچے، رات کو خواب میں دیدار سرور کونین ہوتا ہے اور سرکار دو عالم فرماتے ہیں عبداللہ یہاں مت رہو، واپس چلے جاؤ، پاکستان میں کام کی ضرورت ہے، وہاں جا کر میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو سلام کہنا اور عطا اللہ شاہ کو کہنا کہ جو تو ختم نبوت کی چوکیداری کا کام کر رہا ہے، میں محمد عربی تیرے کام سے بہت خوش ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
اے ختم نبوت کے مت والو اور دیوانوں، کاش میرے پاس وقت ہوتا، میں اس موضوع پر لب کشائی کرتا، چند چیزیں آپ کے نظر کرتے ہوئے اپنے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ امیر شریعت سجد عطا اللہ شاہ بخاری لاہور کے شیرا والا گیٹ پر گرج رہا ہے، پرس رہا ہے، شعلہ بیانی ہے اور کہتا ہے لاہوریو، راجپال نے سرور کونین کے شان میں گستاخی کی ہے، راجپال نے حضور کے شان میں گستاخی کی ہے، راجپال نے حضور کے شان میں گندی زبان استعمال کی ہے، راجپال نے سرور کونین کے دامن کو داغدار بنانے کی کوشش کی ہے کوئی جو راجپال کو جہنم رسید کرے؟ ہے کوئی جو راجپال کو ختم نبوت کا چوکیدار بن کر جہنم میں پہنچائے؟ ترخان کا بیٹا، تانگا چلانے والا، غازی علم دین شہید امیر شریعت کی تقریر سنتا ہے، گھر جاتا ہے، خنجر اٹھاتا ہے، جا کر راجپال کو جہنم واصل کرتا ہے، دھر دیا جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے، عدالت میں لایا جاتا ہے۔ او بلال کالونی والو، غازی علم دین شہید کا کیس لڑنے والا وکیل بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہوتا ہے۔ جناح صاحب جیل میں راجپال کے اس قاتل سے ملنے کے لیے، غازی علم دین شہید سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح غازی علم دین کو کہتے ہیں، علم دین جب جج کے سامنے آؤ تو کہنا پاگل ہو گیا تھا، سٹھی ہو گیا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، جذباتی ہو گیا تھا، جذبات قابو میں نہیں تھے، حضور کے محبت میں میں نے راجپال کو قتل کیا، میں جذبات میں آ چکا تھا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، تم اتنے الفاظ کہنا، آگے کیس میں سنبھالوں گا، آگے کیس میں دیکھ لوں گا۔ جب محمد علی جناح نے غازی علم دین شہید کو کہا جج کے سامنے آ کر کہنا پاگل ہو گیا تھا، بے وقوف ہو گیا تھا، جذباتی ہو گیا تھا، تو غازی علم دین نے جب محمد علی جناح کے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگا، جناح صاحب کیا پٹی پڑھاتے ہو، جناح صاحب کیا درس پڑھاتے ہو، جناح صاحب کیا درس دیتے ہو؟ تم کہتے ہو کہنا کہ جذباتی ہو گیا تھا، تم کہتے ہو کہنا کہ پاگل ہو گیا تھا، تم کہتے ہو کہنا کہ محبت میں جذبات کنٹرول میں نہیں تھے، تو سن لو، جس دن سے راجپال کو جہنم رسید کیا ہے، اس دن سے تانگے چلانے والے کے بیٹے کے خواب میں روزانہ رات کو سرور کونین آتے ہیں، حضور کی زیارت ہوتی ہے، اور آقا فرماتے ہیں بیٹے علم دین میں محمد عربی تیرے انتظار میں ہوں۔ نعرہ تکبیر، تیری عظمت کو تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کے جواب میں آپ کے زندہ باد کے الفاظ سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ڈرے ہوئے ہو، آپ دبے ہوئے ہو۔ مجھے ڈرپوکوں کا جواب نہیں چاہیے، بزدلوں کا جواب نہیں چاہیے، ختم نبوت کے ان دیوانوں، متوالوں، شمع رسالت کے ان پروانوں کا جواب چاہیے جو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، ڈراتا ہے مجھے کیا دار و رسن سے، اے نادان نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔
دیا، آج آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا گیا تھا اور نعرہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ کو شک ہے کالی واسکٹ والے؟ یقین ہے نا کہ یہی نعرہ؟ پھر بولو نا لا الہ الا اللہ۔ وہ نعرے بھٹو جیے بھٹو سب کچھ چھٹو نعرو ہن دے نہ تھا لجن تہاں لا الہ الا اللہ چویں دے چوتھا شرمایو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی وہ بنگلہ دیش والے بھی بولیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر یہی مطلب ہے تو حکمرانوں سن لو، یہاں تمہارے باپ دادا کا قانون نہیں چلے گا، یہاں امریکہ برطانیہ کا قانون نہیں چلے گا، یہاں نظام چلے گا تو محمد عربی کے شریعت کا نظام چلے گا۔ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، اور بابا یہ دول کہتا ہوں، اعلان کہتا ہوں، جمہوریت کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے، ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہم اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کر کے رہیں گے، کوئی مائی کا لال ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ جو میرے ساتھ چل، ابھی آپ کہہ رہے تھے نا راشد صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب پتہ چلے گا کہ کون کون ساتھ ہیں۔ جزاکم اللہ، تشریف رکھیں۔ اتہاں جو رڑیوں اجائیوں نہ ہیں، اتہاں جو رڑیوں اجائیوں نہ ہیں، یقین کرو ہے رڑیوں کا مجو ہیں، یکو کا دکھی تیر کا خنجر کو دکھیو، یکو کا دکھی رکھا اتھر کو دکھیو، بہمن جب قومن میں ستی پیجا مگر دے ہی قوم اتھی پیتا پو محشر کا دکھیا۔ اچھندو اچھندو قدم ودھائندو، دھرتی جی چوکیداری کندو، او دھرتی جا دیوانو مت والو، ہن سندھ سبا جڑی جی چوکیداری بھی اساں کندا سے، سندھ کے واگن جے وطن ما آزاد کندا سے، سندھ کے اتفو بھی ہر بابل اسلام برائندو سے، ہن دھرتی کے انہن جا حق کریاریندو سے، قریباً مسکینن غارن مزدورن کے انہن جا حق کریاریندو سے، دھرتی جی بھی چوکیداری کندا سے تا دین جی بھی چوکیداری کندا سے، کندو چوکیداری بھجی تنمی نو بھاڑ جا ترہ تن تھی نو پستے جا تن تھی نو۔ اللہ جزائے خیر دے وہی رہو اللہ تو کہ جزائے خیر۔ راشد محمود قدم بڑھا، نعرہ تکبیر، سائیں سرگانی برا چتا تھا گدے نبا، سائیں چلنی جان رسمائی جانتی بابے جی شہادت کھپو، بلکہ یہ بات میں اردو میں کہوں تاکہ سب سمجھ سکیں۔ ماں گلائیں تو سندھی میں، ماں گلائیں تو حاضر سبنی جو حق تھا، توجہ کھپے، خاموشی اختیار کر، مکمل خاموشی، توجہ۔ والد صاحب کی شہادت کے تیسرے دن تعزیت کا آخری دن تھا، ہم دونوں بھائی کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، میں اور ناصر بھائی۔ تو میں نے ناصر بھائی کو کہا
کہ یہ سامنے دیکھ رہے ہو لوگ، یہ آج ریل پیل کی آخری رات ہے۔ والد صاحب بھی گئے اور اپنے ساتھ سب کچھ لے کے گئے۔ میں نے کہا اب کون ہے جو اس ادارے کی طرف، اس جماعت کی طرف، اس کاس کی طرف، ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا؟ لیکن جب میدان میں آتا ہوں، آپ جیسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، آپ کے جوش، جذبات، خیالات کو دیکھتا ہوں، اپنے اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ خالد تو زندگی میں بھی خالد تھا، جانے کے بعد بھی خالد ہے، نہ کل اکیلا چھوڑا تھا نہ آج اکیلا چھوڑا ہے۔ آپ جیسے جوان مجھے دے کر گیا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ خود کو اکیلا مت سمجھنا، یہ میں لاکھوں کارکن تمہارے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں آپ کے محبت کو، میں آپ کے محبت کو، میں آپ کے جذبات کو، آپ کے ولولے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس جسم میں خالد محمود سامرا کا خون ہے۔ میں نے کٹنا سیکھا ہے، جھکنا نہیں سیکھا۔ کارکنوں کٹ سکتا ہوں، آپ کے ان جذبات کی کسی صورت سودے بازی نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، آج ختم نبوت پر ڈاکے ڈل رہے ہیں۔ آج ختم نبوت کا قانون تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آج قائدیانی دن دناتے پھر رہے ہیں۔ آج کرتارپور کا بارڈر سکھوں کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ حج تو 2 لاکھ مزید مہنگا ہو گیا، لیکن کرتارپور کی یاترا بالکل مفت ہو گئی۔ ویزا مفت، ٹرانسپورٹ مفت، رہائش مفت، کھانا پینا مفت۔ اگر ہمارے ملک آنے والے ہمارے مہمان سکھوں کو ٹرانسپورٹ، کھانا اور ویزا مفت مل سکتا ہے تو حج پر جانے والے غریب پاکستانیوں کو حج کیوں مفت میں نہیں مل سکتا؟ آج ختم نبوت پر ڈاکے، آج ناموس رسالت پر ڈاکے، آج قائدیانی دندناتے پھر رہے ہیں۔ آج مدارس پر پابندی، آج مساجد پر پابندی، آج داڑھی اور پگڑی پر پابندی، آج مدارس کو داغدار بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مساجد کو بند کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، داڑھی اور پگڑی کو دہشت گردی سے تعبیر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آج آپ کی سندھ دھرتی پر حملے ہو رہے ہیں۔ آج آپ کے سندھ کو تقسیم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ کے بچے کھچے پانی کو پینے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ آج غریب آدمی 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ آج 50,000 تنخواہ والا ملازم گھر کا بجلی گیس کا بل نہیں بھر سکتا۔ آج لاہور میں 2 بچوں کی ماں 30,000 بل آنے کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ ان حالات میں علماء اکرام میدان میں ہیں کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں، آئیں جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیں۔ ہم آپ کی تہاں جی سبا جھڑی سندھ کے ببا گنجے وطن ما آزاد کرائیندہ سے، دین جے دشمنن سان بھی بڑھندا سے تو دھرتی جے دشمنن سان بھی بڑھندا سے۔ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، جب ہم مولوی پارلیمنٹ کی اور اسلام آباد کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ملان اسلام کے لیے نہیں اسلام آباد کے لیے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ملان اسلام کے لیے نہیں اسلام آباد کے۔ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام آباد تمہارے باپ دادا کی جاگیر ہے؟ تمہاری بیوی جہیز میں اسلام آباد لائی تھی؟ اسلام آباد پر لوٹے اور لٹیرے قابض نہیں رہ سکتے۔ انتظار کرو، پارلیمنٹ اور ووٹ اور
जमहूरियत के जरिए ये मुल्ला इस्लाम आबाद पर कब्जा करके इस्लामाबाद की पार्लियामेंट के जरिए इस मुल्क में इस्लाम का निजाम नाफिज करेंगे। आपने इंशाल्लाह नहीं कही, आपका इरादा नहीं है, आपका इरादा नहीं है। कहते हैं आप मुल्ला, कहते हैं आप मुल्ला, वो भी सियासत की बात, आप भी सियासत की बात, वो भी वोट की बात, आप भी वोट की बात, वो भी जमहूरियत की बात, आप भी जमहूरियत की बात, वो भी इक्तदार और पार्लियामेंट की बात, आप मुल्ला भी इक्तदार और पार्लियामेंट की बात। फिर नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, पीटीआई में, पीटीआई है या पोटीआई है कुछ फर्क पता नहीं है, क्या फर्क रह जाता है। तो मैंने कहा आओ मैं बताता हूं उनमें और हम में क्या फर्क है। हर जमाने में, तवज्जो चाहिए मेरे गुफ्तगू के आखिरी अल्फाज हैं, हर जमाने में जंग जीतने के लिए हथियार की जरूरत होती है। हथियार के बगैर जंग नहीं जीती जा सकती। किसी जमाने में जंग का हथियार तीर, नेजा, भाला ये थे। जिद्दत आई, जंग का हथियार तब्दील हुआ, बंदूक, पिस्टल, रिवॉल्वर। जिद्दत आई, हथियार तब्दील हुआ, रॉकेट लॉन्चर, कलाशनकोव। जिद्दत आई, हथियार तब्दील हुआ, F-16, F-17 और अब दुनिया जदीद तरीन हथियार पर पहुंची है जिसको एटम बम कहते हैं। ये हथियार है, जंग जीतने के लिए हथियार है। मैंने कहा सुनो, वो पार्लियामेंट की बात करते हैं, सुनो तवज्जो से, वो जमहूरियत की बात करते हैं, वो इक़्तिदार की बात करते हैं, वो वोट की पर्ची की बात करते हैं, अपने मिलों के लिए, अपने कारखानों के लिए, अपने लोगों को नवाजने के लिए, मुल्क के खजाने को लूटने के लिए वो पार्लियामेंट की, इक़्तिदार की बात करते हैं, इन गरीबों पर महंगाई का बंद गिराने की। हम पार्लियामेंट को, हम वोट की पर्ची को, हम इक़्तिदार को, हम जमहूरियत को एक हथियार से ज्यादा नहीं समझते। हमारे लिए वोट की पर्ची हथियार है, क्योंकि बंदूक से हम इस जमाने में नहीं लड़ना चाहते। बल्कि आप तो हमारा शुक्रिया अदा करो, ये मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा करो जिसने मस्जिद के मौलवी से बंदूक छीन कर वोट की पर्ची दी। बंदूक उठाने पर भी पाबंदी। जमहूरी रास्ते से भी आप हमें आगे ना आने दो, फिर बतलाओ के रास्ता क्या बच जाता है। फैसला तुम करो, फैसला तुम करो। बंदूक भी नाजायज, वोट की पर्ची से मौलवी का आना भी नाजायज, तो हमारे लिए रास्ता कौन सा छोड़ते हो? फैसला आप करो कि कौन से रास्ते पर हमें आपने चलना देना है। हमारे लिए वोट की पर्ची हथियार और बंदूक की हैसियत रखती है। हम वोट की पर्ची के जरिए ये जंग जीतना चाहते हैं, हम पार्लियामेंट के जरिए ये जंग जीतना चाहते हैं, हम इक़्तिदार के जरिए ये जंग जीतना चाहते हैं। इक़्तिदार के जरिए करप्शन के लिए नहीं, कारखानों और मिलों को आबाद करने के लिए नहीं, बैंक बैलेंस के लिए नहीं। ये आपके विकीलीक्स ने, डन लीक्स ने, पनामा लीक्स ने, नेब ने, FIA ने, सुप्रीम कोर्ट ने साबित करके रख दिया है कि इस मुल्क के अंदर MNA और MPA, गवर्नर और वजीर आला और वजीर और मुशीर तो अपनी जगह, आम कारकुन का दामन भी करप्शन से, भत्ताखोरी से, टारगेट किलिंग से पाक है, तो वो जमात जमीयत उलमा इस्लाम है। जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान। हम इक़्तिदार में आकर इस मुल्क के अंदर इस्लामी निजाम नाफिज करना चाहते हैं। यहाँ मेरे कौम परस्त दोस्त बैठे हैं, किसी जगह मैंने ये कहा कि हम इस्लामी निजाम नाफिज करेंगे, तो एक कौम परस्त खड़ा हो गया, मौला इत्ते रख जास ना, मजू चाचुबा खैर ता इत्ते रख जाए मुल्ला, कहा इत्ते रखो। मैंने कहा खैर है, क्या हुआ? हम डॉक्टर खालिद की वजह से तुम्हारे पीछे चलते हैं, हम तुम्हारे बाप की वजह से वो कौम परस्त था, हम तुम्हारे पीछे, तुम कहते हो इस्लामी निजाम लाएंगे। मैंने कहा फिर क्या हो गया? इसका मतलब है मुल्ला जबरदस्ती दाढ़ी रखवाओगे ना, इसका मतलब है मुल्ला जबरदस्ती पगड़ी पहनाओगे ना,
اس کا مطلب یہ زبردستی مسجد گھسیٹ کے لے کے جاؤ گے نا؟ میں نے کہا کس نے کہہ دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسلامی نظام لائیں، جوتے مار کر ہمیں نماز پڑھاؤ گے تم ملو، ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ میں نے کہا ایسے نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ، تبھی تو تمہیں اقتدار نہیں مل رہا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، سنو یہ بڑی اہم بات ہے، سنیں علماء کرام سنیں، بڑی اہم بات۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر کیا ہے؟ میں نے کہا جب اللہ نے رسول اللہ کو لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے حکم دیا تو اللہ نے بھی یہ کہہ دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو حکمت سے اور نرم گفتگو سے دین کی طرف بلاؤ۔ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر اسلامی نظام کا کیا مطلب ہے؟ تم ملا کے اسلامی نظام لائیں گے، کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا ہاں سوال اچھا ہے، سوال اچھا ہے۔ اسلامی نظام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ غریب کا بیٹا، مسکین اور ہاری اور مزدور کا بیٹا، محنت کش کا بیٹا، ٹہلا چلانے والے کا بیٹا، پکوڑے اور فروٹ بیچنے والے کا بیٹا اگر چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹو۔ اسلام کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹو۔ اور بمبینوں سینما کی ٹکٹیں بیچ بیچ کے کرپشن کر کے کوئی ایوان صدر تک پہنچ جائے تو اس کو ملک کا صدر بناؤ، یہ کہتا ہے اسلام؟ میں نے کہا اسلام کہتا ہے کہ غریب کا بیٹا چوری کرے تو اس کے ہاتھ کو بھی کاٹو۔ اگر صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان چوری کرے تو اس کے ہاتھ کو بھی کاٹو۔ ہم ایسا نظام لانا چاہتے ہیں کہ امیر اور غریب میں کوئی فرق نہ رہے۔ ہم ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جس ہسپتال میں صدر اور وزیر اعظم کے بیٹے کا علاج ہو، غریب کے بیٹے کا علاج بھی اسی ہسپتال میں ہو۔ ہم ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جس اسکول میں وزیر اعلیٰ اور وزیر کا بیٹا پڑھے، غریب کا بیٹا بھی اسی اسکول میں پڑھے۔ ہم ایسا نظام لانا چاہتے ہیں کہ مسکین، ہاری اور ضلع کورنگی کراچی کا ایس پی اور ڈی سی اور ڈی آئی جی بنے۔ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، اسلامی انقلاب۔ تو پھر آپ بتلاؤ کہ آپ اس ملک کو ان ظالم اور جابر حکمرانوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے میرے ہمراہی بنو گے، میرے بازو بنو گے، ختم نبوت کی چوکیداری کرو گے، داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کرو گے، مسجد اور مدرسے کی چوکیداری کرو گے، پاکستان کے انچ کی حفاظت کرو گے، پاکستان کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو گے، غریبوں کے حقوق کی جنگ لڑو گے، مسکینوں کے حقوق کی جنگ لڑو گے، ہاریوں اور مزدوروں کے حقوق کی جنگ لڑو گے، اس سندھ کو ایک مرتبہ پھر باب الاسلام بناؤ گے۔ تو پھر سنیں آخری الفاظ میں کھڑے رہیں، تو پھر سنیں، توجہ چاہیے، تو پھر آگے کیسے بڑھنا ہے، آگے کی حکمت عملی ہماری کیا ہوگی، ہم نے آگے کیسے آگے جانا ہے، اس سلسلے میں فروری اس مہینے 27 فروری بروز جمعرات دوپہر 1 بجے، 27 فروری خمیس جری منجھنجو 1 بجے مزار قائد جوید ہو اسلامیہ کالج جواہرہ پیپلز چورنگی تھے عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز جلسہ عام منعقد ہوگا جس کے مہمان خاص قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے 27 فروری جمعرات کے اس جلسے میں شرکت کرنی ہے کہ آپ میری دعوت قبول کرتے ہو؟ کون کون میری دعوت قبول کر رہے ہیں؟ پھر ایک نام آپ کو ذمہ لگانا ہے، اوسم جی، اوسم جی کو پوارا، اوسم بابا، پھر ایک نام آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں، ایک کام ہے میرا، کرو گے؟ ایک کام ہے کرو گے؟ ایک کام ہے کرو گے؟
جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے آپ میں ایک ایک ساتھی نے اپنے ساتھ کم سے کم 10 آدمی لانے ہیں. کیا آپ ایک ایک بندہ اپنے ساتھ 10 آدمی لائے گا؟ کون 10 آدمیوں کا وعدہ کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر، زندگی باقی